السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی۔ خواتین و حضرات، ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کچھ خبریں شامل کی تھیں اور آج بھی ہم آغاز شو کا انہی خبروں سے کریں گے، اور وہ معاملات ہیں جناب ملک میں بچوں کے ساتھ ان کے میں کوئی الفاظ ایسے مناسب الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن وہ جنسی درندگی جو معاشرے میں ایک عرصے تک ایک بڑے مخصوص طبقے تک محدود تھی، اب وہ نکل کر سامنے آئی ہے اور جگہ جگہ ملک سے اب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہونے شروع ہو گئے۔ بالکل شفاعت، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے واقعات کو دبا لیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ہماری عزت خراب ہوگی، ہمیں اس سٹگما کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اس دماغی اپروچ کو چینج کرنا ہوگا۔ اور ساتھ میں آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسی ذہنی بیماری ہے جو کہ آپ کو 2.5 سال کی ننھی معصوم بچی کو پہلے ریپ کرنے پر اکساتی ہے اور اس کے بعد آپ اس بچی کو بے دردی سے سینے سے لے کے پیٹ تک آپ اس کا جسم چاک کر دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ کل چنیوٹ میں ایک شفاعت ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر پھر ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دوست اس کا ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں۔ جتنی بھی قسم کی سزائیں دماغ میں آتی نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام تر سزائیں ان کے جرم کو دیکھتے ہوئے بہت چھوٹی ہیں۔ جزا اور سزا جس معاشرے میں نہیں ہوتی اس معاشرے کی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، اور اس کی بڑی شدید ضرورت بھی آ رہی ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ ہے اس شو میں آج ڈسکس کرنے کے لیے، مگر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پہ۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی کہ کیا ہیں اور بات کریں گے کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے چارسدہ میں 2.5 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نہایت ہی درندگی سے اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد کل کے دن میں ایک اور شفاعت ایسی ہولناک خبر سامنے آئی کہ چنیوٹ کی ایک بچی جس کی عمر صرف اور صرف 8 برس کی تھی، اس بچی کا بہیمانہ طریقے سے ریپ کیا گیا، اور اس کے بعد جو شخص ریپ کر رہا تھا اس کا دوست اس کی ویڈیو بناتا رہا، بعد میں سے ویڈیو وائرل کر دی۔ پیکج ہم نے تیار کیا، اس والے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ واقعات اب بڑی تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ واقعات ہمیشہ سے موجود تھے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبر چھپانے کا یا خبر کے اوپر پردہ ڈالنے کا معاملہ مشکل ہے، لہٰذا یہ واقعات بڑی تیزی سے سرفس پہ آتے ہیں۔ لوگوں کو ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ یہ کیوں سناتے ہیں، اگر ہم نہیں سنائیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمارے بچے اس سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ پہنچانا بہت ضروری ہے۔ بالکل شفاعت، اور یہ واقعات کل کلا خدا نہ خاصہ یہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ سب کے گھر سانجے، سب کے بچے کہتے ہیں نا سانجے ہیں، اور جب تک بات نہیں کی جائے گی، بین لگانے سے شفاعت کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ تو تقویت ملتی ہے لوگوں کو، وہاں پہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بھائی مطلب میرے پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے 2.5 سال کی بچی، کل یہ 8 سال کی بچی، ایک میری جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی ایک درخواست ہے، دیکھیں جو جنسی درندے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی خود حفاظت کرنی ہے۔ جیسے یہ 8 سال کی بچی چنیوٹ کی بھی، اس کو کیا معلوم، کیونکہ ان لوگوں کے جو گھروں میں جو گلیاں ہیں ان میں ساری فیملیز ایسے رہتی ہیں جیسے ایک ہی کوئی فیملی رہتی ہو۔ اب آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بچی دکان پہ گئی شفاعت، جیسے زینب بھی خیر ٹیوشن پہ گئی تھی، اس سے پہلے مروہ جو بچی تھی وہ بھی صبح چیز لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ گھر کبھی واپس ہی نہیں آئی۔ اس قسم کے واقعات بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم اپنے معاشرے پہ بڑی تفصیل سے جو ہے ذرا نظر ڈالیں کہ آخر ایسے کیا وجوہات ہیں ایسی کہ جو لوگوں کو اس حد تک لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ نہ وہ پکڑے جائیں گے، اور ان کا جس سے دل چاہے وہ اس کا استحصال کر سکیں، جس سے ان کا دل چاہے وہ زیادتی کر سکیں، اور چاہے تو مار کے پھینک بھی دیں۔ شفاعت، آپ نے جو سزا اور جزا کے حوالے سے بات کی نا وہ بڑی زبردست بات کی۔ دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں، جب آپ کبھی باہر ٹریول کریں، آپ ذرا دور بھی نہ جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، وہاں پر یہاں پہ جو آپ ساری پان کی پیک دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ جو کچرا دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پہ آپ ایسی کوئی چیز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس پہ جرمانہ ہوگا، آپ کو اس پر فائن ہوگا، تو اس کے ڈر کے مارے نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی اگر بر وقت، کیونکہ ہمارا سمہا پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہی ہے وہ اتنا سست روی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب سزا ہی وقت پہ نہیں مل سکتی تو آپ کو سوچیں جو وکٹم کا حوصلہ ہے وہ کہاں پر ہوگا، جب اس کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا پروسیکیوشن کے سسٹم سے تو پھر کیا بنے گا۔ سو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ فوراً بر وقت جو ہے یہ تمام تر پروسیکیوشن کی جو ہے سلسلہ یہ اس کو نمٹانا چاہیے، اور ساتھ میں فوراً شفاعت سزا دینی چاہیے۔ آپ اس کو پھانسی دیں، آپ اس کو جو کریں، آپ اس کو کیسٹریٹ کریں، آپ اس کو زندہ جلا دیں، بٹ آپ کو یہ فوراً کرنا ہوگا۔ یہ
جو بھی سزا ہے اس کا معیار ڈیفینیٹلی ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے لواحقین کے دل کو تسلی ہو اور معاشرے کو عبرت ہو. یہی کانسیپٹ ہے سزا اور جزا کا, اور اسی وجہ سے سزا اور جزا جس معاشرے میں قائم نہیں ہوتی معاشرہ چل نہیں سکتا. ماہر نفسیات ڈاکٹر فیصل مامسا ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ کیا سائیکالوجی ہے جو لوگوں کو اتنا مینٹلی پروٹیکٹ کر دیتی ہے کہ انہیں قانون کا, سماج کا ڈر نہیں رہتا؟ السلام علیکم. دیکھیں, ہم سائیکالوجی کو 3 ڈفرینٹ کرائٹیریا میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز, کچھ ہوتے ہیں نفسیاتی فیکٹرز, اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے سوشل سراؤنڈنگ. اب جب ہماری بایولوجیکل فیکٹرز ہوئے, اس میں ہمارے موروثی طور پہ کچھ بیماریاں ہمیں ملتی ہیں, جیسے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہم کہتے ہیں. دوسری چیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے امپلس کنٹرول ہوتا ہے, اور عموماً ان میں برین کی, دماغ کی انجری ہوئی ہوتی ہے. یہ جینیٹک ہیں. پھر سائیکولوجیکل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نرچر ہوتا ہے, جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ واقعات, کچھ سانحات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے برین کو, ہماری سائیکالوجی کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ ہماری کوگنیشن, جو کہ ہماری سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی, فیوچر پلان کرنے کی کیپیسٹی, اس کو ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. اور تیسری جو ہے وہ ہو جاتا ہے سوشل فیکٹرز, وچ از ہماری سراؤنڈنگ کیسی ہے, ہماری سراؤنڈنگ نے ہم پہ کتنا امپیکٹ کیا ہے. ہمیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جیسے ڈاکٹر گھر صاحب سے بات کی جاتی ہے کہ وائلنس اونلی بریڈز وائلنس, لیکن اب جب ہم ان کی سزا کے والے سے بات بھی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کو سرے عام پھانسی دے, تو پھر آ کے جو تنظیمیں آ جاتی ہیں, این جی اوز آ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی کہ اگر ہم ایسا کریں گے, ان کو لوگوں کے سامنے پھانسی دیں گے تو پھر معاشرے میں تشدد روی جو ہے نا وہ اور شکار ہو جائے گا اس سے. تو پھر کیا کیا جائے, ایسی کیا چیز کی جائے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس سے باقی جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں؟ دیکھیں, سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ شاید پولیس تو گرفتار کر لیتی ہے, لیکن آگے جیل میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بالکل نہیں پتا. لیکن سزا جو ہے ایسے لوگوں کی جو ہے ہمارے کورٹ آف لا میں سیویئر پنشمنٹ ہے اس چیز کو. اب سیویئر پنشمنٹ کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ پھانسی دینے کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں سسٹم, یہ ختم ہو چکا ہے. تو زیادہ سے زیادہ عمر قید سزا ہو سکتی ہے. اور عمر قید میں جو ہے ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں جو ہے کہا جاتا ہے سیویئر پنشمنٹ وتھ عمر قید. تو سیویئر طور پہ اس ٹائپ کی عمر قید ہوتی ہے جس میں لوگوں کو بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جس سے ان کو عبرت حاصل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی بتائیے گا, ایک معاشرے کا بڑا طرز ہے کہ بلیم شفٹ کر دیا جاتا ہے. جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو فوراً سے پیشتر کسی ایک ایسے افرید کا ذکر کر دیا جاتا ہے, کوئی جن بابا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. کبھی وہ میڈیا ہوتا ہے, کبھی وہ ڈرامے ہوتے ہیں, کبھی وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن مجرم کے حوالے سے اس کے جرم پہ وہ کس وجہ سے راضی ہوا, وہ کس وجہ سے اتنا طاقتور ہوا, اس کی بات نہیں کی جا سکتی. ہم بطور معاشرہ ہمیں اپنی سائیکی کیسے چینج کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ بچے کی تربیت کس طرح ہوتی ہے, اس نے گھر میں جو ہے حالات کیسے دیکھے ہیں, اس کو کسی نے سیکشولی ابیوز بچپن میں نہ کیا ہو. یہ چیزیں ہمارے بڑے ہوتے ہوئے فیکٹرز میں افیکٹ کرتی ہے. جو کہ بٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ والدین بچے کو اخلاقیات سمجھائیں اور تجریات سمجھائیں, وچ از ایتھکس اینڈ مورلز. بچے کو ایجوکیشن دیں, بچے کو شعور دیں. ان چیزوں سے بچہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کی تعلیم لیتا ہے. آئی تھنک ایک اور چیز کو بھی پیرنٹس کو جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, فلمز جو آتی ہیں اور بہت سارے پروگرامز جو وائلنس والے ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں, ان سے بچوں کو تھوڑا سا دور رکھا جائے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ سے آخری میں سوال پوچھنا چاہیں گے. جب پروسیکیوشن کا ہمارا سسٹم اتنا ڈیلے ہوتا جاتا ہے تو اس سے جو وکٹم ہوتا ہے یا پھر جس بچے کو مار دیا جاتا ہے, جس کو ریپ کے بعد قتل کیا جاتا ہے, اس کی فیملی کی اس پہ ذہن پہ مطلب کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ان کو بھی تو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کو بالکل ہوتی ہے. ایک کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر, کہ اگر وہ کسی ٹراما یعنی سانحہ سے گزریں والدین,
تو ان کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کی کمی ہے. دوسرا یہ کہ جی اس میں ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے سائیکالوجی میں بھی, جسے ہم کہتے ہیں فورینسک سائیکالوجی, جو ڈیل ہی کرتا ہے ان میٹرز سے. اتفاق سے ہمارے ملک میں ایک بھی فورینسک سائیکائٹرسٹ موجود نہیں ہے. تو بچوں کی فیملی کو کس مطلب طرح ہم اتنی ہینڈل کیا ترقی جائے, کر کس کے طرح ہمارے پاس کاؤنسل ایک کی بھی جائے, فورینسک سائیکیٹرسٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں, کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کا. نہیں بالکل نہیں ہے, بڑے شہر میں بھی بالکل نہیں ہے. کانسیپٹ نہیں ہے, بڑے چھوٹے کسی میں بھی نہیں ہے. اور کاؤنسلرز بھی اس چیز میں ٹرین نہیں ہوتے. چند کاؤنسلرز ٹرینڈ ہوتے ہیں اس چیز میں کہ ٹراما ہینڈلنگ کریں, لیکن ہر کاؤنسلر اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ہر کاؤنسلر اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل مامسا ماہر نفسیات تھے, بتا رہے تھے کہ جب انسان بہت سارے ریزنز انہوں نے بتائے کہ کن وجوہات سے وہ اس کے اندر بلند ہو جاتا ہے. میرے خیال میں بڑی سنجیدگی سے ضرورت ہے سزا اور جزا کا سسٹم دوبارہ سے ایک انفورس کرنے کی, اور ساتھ ہی وہ خاندانی نظام, وہ معاشرتی نظام جو کہ ایسے لوگوں کو پنپنے پہ مجبور کرتا ہے, ذرا اس کو بھی دیکھا. شفاعت آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے نا وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے آج بھی سمہاؤ. اگر ہم بات کریں مختارہ مائی کو, تو معاشرے نے سمہاؤ ان کے ساتھ وہ سمپتیز ہی شو نہیں کی. ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مطلب ہم ایز اے سوسائٹی ہم کیا کر سکتے ہیں. تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو آئے دن کسی نہ کسی جلسے جلوس کی صورت میں باہر نکلتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مل کر ایک پیج پہ ہو کے باہر نکلیں, تاکہ پھر حکومت وقت جو ہے وہ کڑا سا کڑا جو فیصلہ اس حوالے سے لے سکے. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میگنیچیوڈ چیزوں کا, بہت چھوٹی چیزوں کا بہت بڑا ہوتا ہے, اور بہت بڑے سانحات پہ کوئی رد عمل نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں جی, اور اب بات کرتے ہیں ذرا سیاسی موسم کے حوالے سے. ملک کے شمالی علاقہ جات میں تو سردی شروع ہو چکی ہے, اور سردی کا رخ آہستہ آہستہ میدانی علاقوں کی طرف بھی آ رہا ہے, جہاں رات میں ذرا ٹھنڈ ہو جاتی ہے. شفاعت اکتوبر میں کراچی میں کتنی گرمی ہوتی تھی, شام میں بڑی پلیزنٹ ہے کراچی میں, بڑا پلیزنٹ ہو گیا, لیکن اسلام آباد میں سیاسی بڑا درجہ نپی ہو گیا. حرارت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اور گزشتہ روز نون لیگ کے پارٹی اجلاس میں حکومت مخالف تقریروں کا سلسلہ زوروں پر رہا. مریم نواز 2 روز قبل مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات کے بعد گزشتہ روز بھی پارٹی اجلاس میں گرجتی برستی نظر آئیں. بالکل, انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور ملک کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو میں ہے. عزت دو, ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے. پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں, جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اس میں چھپا ہوا ہے. دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اب عوام نہیں بلکہ عمران خان کے گھبرانے کا وقت ہے. عوام دشمن حکومت کے پاس سابقہ حکومت پر الزام دھرنے کے سوا کچھ بھی نہیں. اور ایسے میں نون لیگ نے سینٹ الیکشن سے پہلے الیکٹورل کالج توڑنے کی دھمکی بھی دے دی ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جیسے ہی تحریک عروج پر پہنچے گی 84 MNAs استعفے پیش کریں گے. جدوجہد میاں نواز شریف اپنے 4تھی دفعہ اقتدار میں آنے کے لیے نہیں کر رہے. ان کی جدوجہد جو ہے عوام کے اقتدار کی جدوجہد ہے. 70 سال میں اس قوم نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جو 2 سال میں جو ہے عمران خان کی حکومت میں نقصان اٹھایا. سب کچھ لٹ گیا, معیشت برباد ہو گئی, لوگوں کا سکون برباد ہو گیا, اور کتنی دیر جو ہے یہ قوم یہ قیمت ادا کرے گی. وقت آ گیا ہے. قائد محترم نے جنگ کا اعلان کیا ہے. یہ جمہوریت کی جنگ ہے. 84 ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. جب نقطۂ عروج پہنچے گا اس جدوجہد کا, اس موومنٹ کا, تو یہ 84 کے 84 ممبر جو ہیں نواز شریف کی کال کے اوپر اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کون سینٹ کے الیکشن کراتا ہے. ہماری پارلیمنٹری پارٹی پنجاب میں جو ہے قائد کی آواز کے اوپر, وہ بھی سارے کے سارے استعفیٰ دیں گے. فواد چودھری اپوزیشن کی تحریک کو کاغذ کی کشتی قرار دیتے ہوئے بولے کہ سوال یہ ہے کہ جن کے نام جائیدادیں ہیں وہ اور ان کے بیٹے لندن میں بیٹھے ہیں. یہاں لوگوں سے کہتے ہیں کہ تحریک چلائیں. عوام کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں. جو تحریک ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کاغذ کی کشتی کی طرح بہ جائے. آئین, قانون اور جمہوریت سے مریم نواز کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کیپٹن صفدر صاحب کا فوج سے تعلق. بالکل ایک دوسرے کے متصادم کھڑے ہیں. اگر آپ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صرف 2 سال میں
وہ سب کچھ بھول گئے ہیں جو مریم نواز کے خاندان نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. تو یہ تو ان کی غلط فہمی ہے. سوال یہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹے کیوں پاکستان نہیں آ رہے. وہ خود اور ان کے بیٹے جن کے نام کے اوپر ساری پراپرٹیز ہیں وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کا اس وقت ایک موصل ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے پیسے جو آپ پاکستان سے لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں وہ واپس لے کے آئیں. دوسری جانب مریم اورنگزیب یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اب فیصلے نواز شریف کے ہاتھ میں ہی ہوں گے. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام مہنگائی کے اعلانات کو حکومت کے آخری اعلانات سمجھے. بجلی مہنگی ہونا، گیس ہونا، دوائیاں مہنگی جو ہو چکی ہیں، یہ تمام اب آخری اعلانات ہیں. یہ آخری اعلانات ہیں اس حکومت کے، کیونکہ اب یہ حکومت گھبرانا تو شروع ہو گئی ہے. پاکستان کی عوام اب گھبرائے نہیں. اب ہم کہتے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے عوام کی تقدیر دوبارہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا ہے کہ نون لیگ پاکستان کو فوری طور پہ نون لیگ لندن سے علیحدگی کا اعلان کر دینا چاہیے. ملکی اداروں کے خلاف مہم کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. نون لیگ پاکستان فوری طور پہ اپنے آپ کو نون لیگ لندن سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے. ہمارے اداروں کے خلاف کسی قسم کی بھی بیانیہ جو ہے نا وہ قابل قبول بالکل نہیں ہے. ہماری افواج جو ہماری دفاع کی ضامن ہیں، ہم سب کو مل کے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما مصدق ملک صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ مصدق صاحب وقت دینے کے لیے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں فیصلہ کن جدوجہد کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے گا یہ فیصلہ کن جدوجہد کیا ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ حکمت عملی جو ہے وہ بڑی واضح ہے. سب سے پہلے پارلیمان کے اندر ریزسٹ کیا جائے گا. یعنی کوئی بھی ایسی پالیسی جو عوامی مفاد میں نہ ہو. کوئی بھی ایسی پالیسی جس سے مٹر کی قیمت 300 روپے سے زیادہ ہو جائے، ٹماٹر کی قیمت 200 روپے سے زیادہ ہو جائے. کوئی بھی ایسی پالیسی جس میں 30,000 روپے کمانے والا جو ہے وہ رات کو روئے اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے یا ماں باپ کے لیے دوا لائے، وہ پالیسی ہم بھرپور انداز میں پارلیمان میں اپوز کریں گے. اگر کسی وقت پارلیمان کے اندر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ ان کے اتحاد کی تو شکل آپ خود ہی دیکھ چکے ہیں کیا شکل ہے، روز وہ ٹوٹنے پہ پڑا ہوتا ہے. 4 ووٹوں سے حکومت بنی ہوئی ہے اور سارا دن ادھر ادھر، کبھی مینگل صاحب چلے گئے، کبھی ایم کیو ایم ناراض، کبھی کیو لیگ اگر ہمیں پتہ چلا کہ حکومت کو ود ان دا پارلیمنٹ کچھ بدلا جا سکتا ہے آئین کے تحت، تو ضرور کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بھی ایک ہمارے پاس آپشن ہے. باہر سڑکوں پہ کیونکہ پارلیمان کے دروازے بند کر دیے ہیں، انہوں نے بند کیے ہیں، یعنی ایسے جو ہیبت ناک وہ ہیں کیا قوانین بنا رہے ہیں جن کی زد میں آپ سب آئیں گے. آپ نے ویسے ہی دیکھا ہے، ابھی آپ دیکھیں آپ کے یہ جو ہیں جرنلسٹ، ان کو پرسیڈیشن کے کیسز ہو رہے ہیں، ہم پہ نیب کے کیسز ہو رہے ہیں. اب یہ نیا قانون بنایا ہے جس میں ایک میجسٹریٹ سے اجازت لینے کے بعد آپ کی بچیوں کی، آپ کی بیگم کی، آپ کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں، سیکرٹلی آپ کے اوپر لوگ ڈپلوائے کیے جا سکتے ہیں، آپ کے فون کو ہیک کیا جا سکتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کے اندر بریک ان کیا جا سکتا ہے، ایویڈنس اکٹھا کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آیا جا سکتا ہے. 180 دن کی اجازت ہے. تو اس طرح کے قوانین آپ دھونس دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو پریشرائز کر کے اگر جوائنٹ سیشن میں منظور کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے پارلیمان کا راستہ تو بند ہو گیا. ایک بات مصدق صاحب، ایک بات ضرور بتائیں، جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ دسمبر سے پہلے نون لیگ میں سے شین لیگ علیحدہ ہو جائے گی. ان کے جو حکومتی رہنما ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی درمیان میں گروپس ہی بنے ہوئے، جیسے شہباز گل صاحب نے بھی کہا ہے کہ نون لیگ کے اندر کافی زیادہ گروپس بنے ہوئے ہیں. تو ایسی کیا بات ہے کہ وہ اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب واقعی ایسی کوئی چیز ہے، ان کی باتوں میں صداقت ہے کچھ؟ یہ تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے. وہ ایک وقت آتا ہے نا جب آپ دعائیں ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. یہ تو اب بد دعاؤں پہ اتر آئے ہیں. یہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی کوئی شین ہے، کوئی نون ہے. دیکھ لیا انہوں نے. ابھی بھی شہباز صاحب 30 سال سے لوگوں کی یہ حسرت ہے کہ کوئی نون ہوگا، کوئی شین ہوگا. وہ جیل چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں. صدیق صاحب، حکومتی نیریٹو بن رہا ہے اور حکومت کا نیریٹو شروع دن سے ہے کہ نون لیگ کی قیادت اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے اپنے کارکنوں کو استعمال کری. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے. تو آپ نے کوئی اس کا کاؤنٹر نیریٹو تیار کیا؟ آپ ایک قانون بنا دینا. ایسا کیجئے کہ
کہ قانون بنا دیں کہ جس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، تو آپ کا تمام مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو روز یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ملک میں صرف 3 انڈیپینڈنٹ ادارے رہ گئے ہیں، ایک نیب کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ جس پہ حکومت کا کوئی زور نہیں ہے، دوسرا پیمرا جس نے ابھی آپ کو کچھ نوٹیفیکیشن دیے، اور تیسرا شاہدرے کا تھانہ جہاں پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہو رہا ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس ملک ہو رہا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جی۔ مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا، انہوں نے ہنسی مذاق میں بات ڈال دی، لیکن بہرحال حکومتی نیریٹو اپنی جگہ موجود ہے کہ جی آپ اپنی جائیدادوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کارکنوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کو اپوزیشن کی جانب سے کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے۔ لیکن بھائی ان کی بیٹی نے بول دیا، مریم نواز صاحب نے بول دیا کہ میں آگے ہوں گی، ایسا ہوگا تو میں بالکل گرفتار لوں گی۔ چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور جناب اب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کی بات کرتے ہیں، اور شہر کی سب سے بڑی جامعہ کراچی یونیورسٹی میں بھی طالبات کے لیے خاص طور پہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی۔ بالکل شفاعت، ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گرلز ہاسٹل کی طرف آنے والی گاڑی کو موٹر سائیکل سواروں نے گھیرا اور لڑکی کو باہر نکالنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ آئی بی کا طالب علم جس کا نام ہے شہیر علی، اسے ساتھی طالبہ کو ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا، اور لڑکوں نے جب گاڑی کو گھیر کر کہا کہ لڑکی کو اتارو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ رات 11 بجے کا وقت تھا اور اس لڑکے نے گاڑی بھگائی، لیکن موٹر سائیکل سوار جو ہے اس لڑکے کا پیچھا کرتے رہے، اس بوائز ہاسٹل کے قریب کار کے شیشے پیٹ کر مسلسل گاڑی روکنے اور لڑکی کو نکالنے کا کہتے رہے، اور شہید کا کہنا تھا کہ اگر وہ شفاعت رک جاتا تو گجر پورہ کا جیسے واقعہ پیش آیا تھا، خدا نہ خواستہ ویسا واقعہ دوبارہ پیش آتا۔ سوشل میڈیا پر شہید کی پوسٹ کے بعد معاملہ وائرل ہوا اور انتظامیہ بھی حرکت میں آئی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 6 لڑکوں کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ تو چپس لینے نکلے تھے، گارڈ نے پکڑ لیا۔ دوسری طرف کراچی یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ حکام نے واقعے کی تصدیق کر دی ہے، اور اسے حوالے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ کراچی کے سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محیط صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بلکہ انفیکٹ اس ایشو پہ تو ہم بات کریں گے۔ اس وقت کراچی لیے چلتے ہیں جہاں مصطفیٰ کمال میڈیا سے بات چیت کریں۔ جمہوریت کے علم بردار ریولوشنری لیڈر بن کر لوگ ابھر رہے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب سے، میاں صاحب جس آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نے خطاب کیا اس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر، اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ایک اتھارٹی، کوئی ایک شخص سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ جس کے پاس پیسے اور اتھارٹی ہے، تو وہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 12 سالوں سے حکمرانی ہے، اور اس حکمرانی وہ سو کالڈ جمہوری طاقت ہیں۔ تو آپ جہاں پر جمہوریت کے علم بردار بن رہے ہیں اور جس کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے تو انہوں نے سندھ کے لوگوں کا حشر کیا کیا ہے جمہوریت کے نام پر؟ ذرا ان سے پوچھے تو انہوں نے سندھ کے شہروں کا حشر کیا کیا ہے جمہوریت کے نام پر؟ ذرا ان سے پوچھیں تو 12 سالوں میں انہوں نے کراچی سے لے کر کشمور تک کا حشر کیا کیا ہوا ہے؟ آج اس شہر کراچی میں جو کہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے، آج یہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اسپتالوں میں دوا نہیں ہے۔ صرف 6 ماہ میں 1.5 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے جن بچوں کو کتوں نے کاٹا ہے یہاں پہ اس کراچی میں۔ پہلے لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے تھے، شکارپور میں کاٹ رہے تھے، اب کراچی جیسے شہر میں پچھلے 6 ماہ میں 1.5 لاکھ رپورٹڈ کیسز ہیں کہ جن کو جو ہے کتوں نے کاٹا۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کو ریونیو کما کر دے۔ تو ذرا آپ پوچھیں تو یہ وہ پیپلز پارٹی ہے کہ میاں صاحب جب آپ یہ BRT کی یہ کوریڈور بنا کر گئے ہیں، گرین لائن بنا کر گئے ہیں، اس کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے، اس پہ بسیں لانا اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا۔ 3 سالوں میں ایک بس نہیں ہے۔ ملک کے اربوں روپے، میاں صاحب آپ کا بنایا ہوا پروجیکٹ ہے، اربوں روپے لگ گئے، اور آج جو ہے وہ کراچی والے اسی ڈبہ بسز میں گھوم رہے ہیں، لیکن اسٹرکچر کھڑا ہے، بس نہیں ہے، بسز نہیں ہیں۔ 150-200 بسز ہیں، 12 سالوں سے حکمرانی ہے۔
اس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. آپ K4 کا منصوبہ آپ کے زمانے میں شروع ہوا, اس کراچی کے لیے 260 ملین گیلن پانی 2014 میں شروع ہوا. میاں صاحب آپ ذرا پوچھیں نا کہ کراچی جس کو جو کہ سندھ کا 50% لوگ رہتے ہیں, ایک تو 12 سالوں کے بعد وہ منصوبہ شروع ہوا, لیٹ شروع ہوا, اور اس کے بعد اس پیپلز پارٹی نے ڈیزائن کی خرابی کا بہانہ کر کے 2 سالوں سے وہ پروجیکٹ روک دیا. 2 سالوں سے تک پروجیکٹ روک دیا, بعد میں کہا نہیں ڈیزائن صحیح ہے. تو میاں صاحب ذرا پوچھیں ان سے, جس پلیٹ فارم سے آپ جمہوریت کے جو ہے وہ علم بردار اور ریولوشنری بن رہے ہیں, تو ذرا پوچھیں نا ان سے کہ بھائی آپ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے. تو اس لیے جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اس وقت جمہوری اقدار کو واپس لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے. کراچی سے لے کر کشمیر تک کے لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو جاری, اور اس سے پہلے بات کر رہے تھے شفاعت جامعہ کراچی میں جو ہراسمنٹ کا واقعہ پیش آیا, اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ کراچی کی سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معیز, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایک یونیورسٹی میں پیش آنے والے واقعے کی جو واقعہ پیش آیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا اور آپ تک اطلاع کیسے پہنچی؟ 5 اکتوبر کی رات کی بات ہے, 11:30 بجے کے واقعے میں جو بچے نے, جو شہید علی ہے بچہ, اس نے جو ہمیں مطلب آج ایکچولی اس نے تو کل رپورٹ کیا ہے, تو وہ گیا ہے اپنے کسی کلاس والا اس کو چھوڑنے آئی بی گرلز ہاسٹل. رات کو 11:30 بجے کا وقت تھا. تو یہ آئی بی گرلز ہاسٹل سے وہاں سے وہ واپس گاڑی گھما کے باہر کی طرف جا رہے تھے ٹورڈس مسکن گیٹ, جہاں پہ وہ ابوالاسماعیل روڈ کی طرف. تو اس نے بیان دیا ہے کہ وہاں سے کچھ 4 موٹر سائیکل سوار تھے, مطلب 4 موٹر سائیکلیں تھیں, اور اس پہ جو تقریباً 7, 8 کے 9 کے قریب فیگر ہے, کیونکہ ایگزیکٹ فیگر وہ بھی نہیں گن سکا کیونکہ ڈبل اور ٹرپل بیٹھے ہوئے تھے لڑکے. تو وہ انہوں نے اس کو چیز کیا کہہ رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے اس کی گاڑی روکنے کی کوشش کی, جو اس نے گاڑی نہیں روکی اور یہ گاڑی چلاتا ہوا بھگاتا ہوا آگے نکل گیا. تو جیسے مسکن گیٹ پہ پہنچا تو وہاں پہ گارڈز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر دروازے پہ. تو وہ تقریباً آئی بی ہاسٹل کا یہ واقعہ ہے, وہاں سے لے کے دروازے تک میرے خیال سے آدھا منٹ لگتا ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے, بہت ہی قریب ہے, کوئی 100-200 میٹر, 200-300 میٹر 400 میٹر کا فاصلہ ہے. تو جب وہاں پہنچا تو اس نے وہاں پہ رپورٹ کیا کہ بھئی وربلی بتایا کہ جی اس طرح سے لڑکے پیچھے آ رہے ہیں. تو ہمارے جو گارڈز تھے وہ پیچھے بھاگے, اور پیچھے بھاگ کے انہوں نے جو ہے وہ ان کو کوشش کی دیکھنے کی, لیکن وہ نہیں ملے. لیکن ہمارے گارڈز نے یہ انفارم ضرور کیا کہ آگے کی طرف موٹر سائیکلیں گئی ہیں آبادی کی طرف اندر. تو پھر وہ چلا گیا بچہ. سخت سیکیورٹی ہوتی ہے جامعہ کے اندر, اور اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ رونما ہونا یہ بڑا تشویشناک بات ہے. جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے, اور کیا نام ہے, مستقل جو بھی ہمارے گارڈز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. اور یہ جو بچہ ہے کمپلیننٹ, یہ بھی یہ اس نے جو کل پوسٹ لگائی ہے اس کے اندر بھی مینشن کیا, اور ویسے بھی وہ بتا رہا ہے سب کو کہ مطلب جب یہ پہنچا ہے تو سب سے پہلے جو رسپونڈ کیا ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی سیکیورٹی نے ہی رسپونڈ کیا ہے. اب وہ جیسے ہی انہوں نے رسپونڈ کیا, انہوں نے پیچھے بھی گئے وہ لوگ ان کے, لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے. پھر یہ بچہ اپنے گھر چلا گیا تھا. پھر گھر جا کے پھر اس نے اگلے دن اپنے ادارے کو, اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے انسٹیٹیوشن کو اس نے وہاں سے ای میل کی کارروائی کے لیے. پھر اس کے بعد جو سارا کچھ ہوا, ہماری ایفرٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو ہیں وہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, جو بھی ہماری ریسورسز اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریٹن کمپلین لانچ ہونے کے 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے ہم نے. یہ پہلی اسٹیج پہ تو ہم ہی نے آئیڈینٹیفائی کیے نا سارے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر معیز موجود تھے جو کہ سیکیورٹی آفیسر, سیکیورٹی انچارج ہیں جامعہ کراچی کے, اور اس واقعے کی تفصیلات کے حوالے سے بتا رہے تھے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلہ ہوا تھا اور پولیس افسران کی جانب سے تو اس واقعے کو بدقسمتی قرار دیا گیا, لیکن پولیس کی غفلت اور نااہلی سے قیمتی شہری کی جان تھی وہ چلی گئی. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پولیس نے ڈاکو سمجھ کر لوٹنے والے شہریوں پر ہی فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں ایک شہری اپنی زندگی سے کیا جبکہ 2 جو شہری تھے وہ زخمی ہو گئے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے موجود ہیں نذیر شاہ, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. نذیر شاہ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ خبر جب آئی ہم نے بریک بھی کی تھی, تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا. بالکل دیکھیں, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس میں پہلے ڈاکو مال لے گئے اور بعد میں پولیس جب آئی تو وہ اس شہری کی جان لے گئی. اور اس واقعے کا جو ابتدائی طور پر تفتیش ہوئی تھی اس میں پتہ چلا تھا کہ 6 سے 7 مزدور ہیں جن میں آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں, دہاڑی دار مزدور ہیں. مزدوری کے بعد یہ میران ٹاؤن کے پاس پہنچے تھے کہ ڈاکوؤں نے گھیر کر ان سے لوٹ مار کی, جس میں ایک مزدور نے اپنا موبائل جھاڑی کے پاس پھینک دیا اور جیسے ہی ڈاکو گئے تو اس نے 15 پہ فون کر کے کہا کہ ہم سے لوٹ مار ہو رہی ہے اور ڈاکو ابھی نکلے, جس پر 15 نے جو اس کا کام ہوتا ہے فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا, کورنگی انڈسٹریل تھانے کی پولیس کو, اور وہ 18 منٹ بعد اس انسیڈنٹ کے پہنچے اور پہنچتے ساتھ ہی اس جگہ پہ جہاں ڈکیتی ہوئی تھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکو ہیں یا وہی شہری ہیں, انہوں نے ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے ایک نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائی اور جس میں ایک شخص عطا اللہ اس واقعے میں جاباگ ہو گیا. جو اس میں مدعی کیس کا اس کا نام ثناء اللہ ہے, اس کا کہنا ہے کہ اس کا ایک بھتیجا اور ایک کاریگر اس میں زخمی ہوا ہے جبکہ اس کا سگا بھائی پولیس کی گولی سے مارا گیا. اور اس نے یہ بتایا کہ پولیس والے جعلی مقابلہ کرنے کے بعد نہ صرف انہوں نے ان کو ڈاکو قرار دیا بلکہ اس کے ساتھ تصویریں بھی بنواتے رہے اور اس کے ساتھ اسلحہ رکھ کے باقاعدہ اس کے برابر میں پستل رکھ دی اور کہا کہ یہ وہ ڈاکو جس کے پاس اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے. ہوئی ہے پھر اس پہ ایکشن کیا لیا گیا ان پولیس افسران کے خلاف؟ دیکھیں, ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ ہیں, ان کی جانب سے فوری طور پر اس کا ایکشن لیا گیا. اس واقعے میں 6 پولیس اہلکار ملوث تھے جس میں ایک اہلکار جس کا نام ظفر ہے وہ تو فوری طور پر موقع سے فرار ہو گیا تھا, جبکہ 5 پولیس اہلکار اس وقت پولیس کی حراست میں گرفتار ہیں. ان کو گزشتہ روز عدالت میں بھی پیش کیا گیا تھا. ان کے تمام یہ جو فرار ہوا تھا یہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا؟ دیکھیں, یہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے اور تمام اہلکاروں کا اسلحہ بھی فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے گولیاں چلائی تھی اور جیسے ہی فورنزک رپورٹ آ جائے گی تو اسپیسیفکلی یہ پتہ چل جائے گا کہ کس اہلکار نے گولیاں چلائی تھی. 15 کا جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے یہ ڈسٹرکٹ پولیس کا, سب سے پہلے تو سوچنے کی یہ بات ہے کیا 18 منٹ تک ڈاکو پولیس کا انتظار کرتے ہیں؟ لوٹ مار کے بعد کون ڈاکو اسپاٹ پہ کھڑا رہتا ہے؟ سیکنڈوں میں منٹوں میں کارروائی ہوتی ہے, یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پولیس نے کریڈٹ لینے کے لیے معصوم شہری کی جان لی. جیسے تفصیلات آتی رہیں گی ہم آپ سے اس پہ تفصیلات لیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جی, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور آج جناب ایک بڑا اہم دن ہے, 9 اکتوبر ہے اور آج ہے ایک بہت ہی بڑی شخصیت کی برتھ ڈے. کن کی برتھ ڈے آج؟ احسن خان صاحب. احسن خان صاحب, کیا بات ہے جناب, بہترین ہیرو ہیں ہمارے ساتھ اکثر, کیونکہ دیکھیں شوز میں بھی احسن ہوتے ہیں اور احسن نہ صرف اچھے ایکٹر ہیں, مطلب آغاز تو احسن نے فلموں سے کیا تھا, اس کے بعد احسن جو ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری میں آ گئے اور اب تو جناب ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں شفاعت. That's incredible. اور مزے کی بات ہے میں ان کو اپنے کو اسکول سے دیکھ رہی ہے جیسے تب تھے آج بھی بالکل ویسے کے ویسے. یہ اس میں ہے, یہ جادو ہے. یہ ہم ویسے ہی رابرٹ پیٹنسن کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے وہ جو تھے نا ٹوائلائٹ فلم, اس میں اس کی ایج نہیں ختم ہو رہی تھی, لیکن احسن از ریئل. تو جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ احسن خان موجود ہیں. کاش ہوتے پر انہوں نے کہا میری سالگرہ مجھے تنگ مت کرو پلیز, مجھے سونے دو. تو احسن جب آپ اٹھے اور انشاءاللہ جب آپ ریپیٹ میں شو دیکھ رہے ہوں گے تو ہماری طرف سے آپ کو آپ کی اسپیشل ڈے پہ آپ کو ڈھیر ساری دعائیں. اللہ پاک آپ کو ایسے ہی ہنستا بستا اور ایسے ہی جوان رکھے. آمین. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ لٹریچر کے نوبل انعام کا اعلان ہو گیا ہے اور وہ نوبل انعام جناب امریکی شاعرہ نے جیت لیا ہے. امریکہ میں معروف شاعر اور مضمون نویس ہیں اور لوئی کنگ نے امریکہ میں متعدد ادبی ایوارڈ اپنے نام سے پہلے جیتے ہیں. مزے کی بات ہے جو کیمسٹری کا بھی جو اس بار جو میرا ایوارڈ ملا وہ 2 خواتین کو ملا شفاعت. سو آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کیونکہ جو خواتین ہیں وہ بڑے تواتر سے جو نوبل ایوارڈز بھی جو ہیں وہ اپنے نام کر رہی ہیں. سو آئی ایم ریئلی ہیپی اور اللہ کرے ہمارے پاکستان کی بیٹیاں بھی ایسے ہی آگے بڑھ کے تعلیم کے لیے کام کرتی رہیں.
ویسے بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہوتی, ویسے ہی جو ہے نا ہمارے پیرنٹس ذرا گھبرا جاتے ہیں کہ یار وہ بیٹی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, اس کو آگے تفریحی میدانوں میں نہیں جانا. نہیں جی کھولیں, اسکائی از دا لمٹ, کوئی ٹینشن نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری ملک کی بیٹیاں بھی جو ہے نا ملک کا نام روشن کرنے میں کسی طرح سے کم نہیں رہنا چاہتی. لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک بار پھر خوش آمدید. اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر زویرہ کے راؤنڈ ٹو میں جناب ہم نے پہلے آپ نے ذرا جو ہے نا سیاسی اگاڑ پچھاڑ جو ہے اس کے اوپر ذرا تبصرے کر لیے, جو ذرا میرے خیال میں ذرا ڈپریسنگ تھوڑی سی خبریں تھیں, ہم نے وہ بھی کر لی. لیکن ضروری تھا شفاعت, کیا کریں, مطلب ایسی خبریں آئے دن جو ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں ان کو رپورٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. بین تو نہیں لگا سکتے نا ان پہ. دیکھیں مدیحہ, وہ بابا جی شفاق کہتے تھے نا خبر میں خیر نہیں ہوتی, تو پچھلے ہم نے ذرا ڈپریسنگ خبریں کی, اس میں ہم تھوڑی مزید ڈپریسنگ خبریں کرتے ہیں, مطلب کسی رنگت کے حوالے سے. جی, اور ہاؤ امیزنگ اٹ از کہ مطلب مجھے سن کے بڑا مزہ آیا جب میں زرتاج گل صاحبہ کو, کہ آج کے تمہاری کلائمیٹ چینجز میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تیزی سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کتنا نقصان ہوگا اگر لوگوں کو ابھی بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کل گوری رنگت کے حوالے سے بات کی, بات کریموں کے حوالے سے پتہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. اور وہ نبیلہ اکثر ایک بات کہتی ہوتی ہے کہ جی لوگ اگر جو ہے نا وہ جو سامنے لوگ ہیں جب وہ گورے ہونے کے لیے خود کے اوپر کریمیں ملتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں تو وہ گورے نہیں ہوتے, وہ گرے ہو جاتے ہیں. یہ ایک نئی چیز ہے, یہ ایک بالکل نئی چیز ہے. یہ بات ہے بیس کے حوالے سے, جب آپ چٹے رنگ کی بیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آف کورس آپ گرے ہو جاتے ہیں. وہ جو ہوتی ہے نا وہ ایک کریم جو ہوتی ہے, وہ کریم جب آپ اور اپنا جو ہے نا اس کے بعد جب آپ وہ مطلب جو ہے نا کریم صاف کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تو میں گورا ہو گیا ہوں گا, تو آپ گورے نہیں ہوتے, آپ گرے ہو گئے ہوتے ہیں. اور یوزلی ہالی ووڈ میں جو زومبیز ہوتی ہیں ان کو گرے دکھایا جاتا ہے, اس کی کچھ وجہ ہے. دیکھیں آپ اپنی جو بھی اسکن کلر ہے اس کو اپنائیں. اور پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی کریمیں جو کہ گورا رنگ بیچ رہی تھیں ان کے نام بھی چینج ہوئے ہیں. سو یور اسکن ہیز ٹو بی, اٹ نیڈس ٹو بی ہیلدی, کلیئر ہو, رنگت پہ نہ جائیں. باہر آپ چلے جائیں تو وہ $2,000 $3,000 میں اسکن ٹیننگ کرا رہے ہوتے ہیں اور ہم 200 کی کریموں کی پیچھے مر رہے ہوتے ہیں. ساری باتیں یہی کریں گے تو ہیڈ لائن مطلب ٹاپ سٹوریز کون سا؟ سوری ٹاپ سٹوریز. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کراچی کے ساحلوں کی, اور کراچی کے ساحل کی صورتحال ایک عرصے سے ابتر ہے اور مزید ہو رہی ہے. بالکل, اور ساحل پر کچرا پھیلا ہوا ہے. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ WWF پاکستان کے ٹیکنیکل ایڈوائزر معظم خان کے مطابق کراچی کے ساحل پر اس وقت آنے والا کچرا زیادہ تر وہ ہے جو بارش کے ذریعے بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے. اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ روز 8,000 میٹرک ٹن کچرا ایسا ہوتا ہے جو کہ اٹھایا ہی نہیں جاتا, نہیں لینڈ فل ایریاز میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ کچرا کہاں جاتا ہے جناب؟ یہ کچرا پہنچا دیا جاتا ہے نالوں, اور وہاں سے یہ کسی بڑی لہر کے ذریعے یہ بہہ کر پہنچ جاتا ہے سمندر میں. اور جب وہاں سمندر میں پہنچتا ہے تو وہاں مچھلیاں متاثر ہوتی ہیں, اور مچھلیاں متاثر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ مچھیرے متاثر ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب مچھیرے ساحل میں جو ہے نا وہ جال ڈالتے تھے تو تقریباً ان کو 90% مچھلیاں ملتی تھیں اور کچھ 10-8% کچرا آتا تھا. لیکن اب صرف کچرا ان کے جال میں پھنستا ہے. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا مدیحہ کہ جب وسیم اکرم اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ سی ویو پہ گئے تو کیا حال تھا سی ویو پہ. اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہے ہنگامی طور پہ کچھ کام ہوا, لیکن مسئلے کا سدے باب نہیں. بالکل شفاعت. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ڈاکٹر نصرت خان جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی ہیں, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیں, ہم مسلسل اویئرنیس بھی دے رہے ہوتے ہیں, لوگ خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود کراچی میں اب جتنا, اور کراچی کے سمندر میں جتنا اب کچرا دیکھنے میں آتا ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں نظر آیا. تھینک یو بلانے کے لیے اور اتنا سنجیدہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے. میرے خیال ہے اس سے زیادہ اہم موضوع کوئی ہوگا نہیں. ہماری صحتوں کا اور سمندر کی صحت جو ہے وہ اس پہ ڈائریکٹلی منحصر ہے. اچھا, اگر ہم سمندر کے کچرے کی بات کرتے ہیں, بہت آسان ہے اس کی بات کرنا, بہت آسان ہے اس کے ایشوز کو ریز کرنا. کوئی گیا اور اس نے کہا کہ جی وہاں کچرا تھے. یہ کوئی ایک دفعہ کا ایونٹ نہیں ہے, یہ روز کا ایونٹ ہے, یہ روز کی ایکٹیویٹیز ہے. کچرا وہاں پہ ایک سی ویو, کیونکہ وہ
زیادہ تر لوگ ایک ہی اس پہ تفریح جاتے ہیں. گاہ ہے، ایک تفریح گاہ, ایک ایزیلی ایکسیسیبل تفریح گاہ ہے کراچی والوں کے لیے. بٹ اس کے علاوہ بھی ہیں. اگر آپ ماہی گیروں کی اس میں ولیجز میں چلے جائیں جو ان کی ہیں, وہاں کچروں کے پائلس لگے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے شہروں میں آ جائیں تو آپ کو ہر گلی نکڑ پہ آپ کو کچروں کے ڈھیر نظر آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سمندر کے کچرے کو جاننے سے پہلے آپ کو کچرا اور کراچی کی سائیکی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچرا ہے کیا, کچرے کا مسئلہ کیا ہے اور کراچی کا مسئلہ کیا ہے. اچھا, اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو 1950 میں کراچی کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ 10 لاکھ کے قریب تھی, 1 ملین تھی. اس وقت 20 ملین ہے, more than 20 ٹائم. تو کیا ہم نے ان 70-80 سالوں میں یا 50 سالوں میں کیا جس طرح پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے اسی طرح ہم نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے؟ قطعاً نہیں, ایسا بالکل اگر نہیں. جب ہم نے پانی سمندر میں جا رہا ہے وہ پانی ٹریٹڈ نہیں ہے, یہ بھی بہت ایک بنیادی مسئلہ ہے, اور اس کے لیے کوئی کام بھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. آپ جب تک آپ ادارے میں نہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کبھی بات چیت کی کہ حکومتی اداروں میں کبھی اس حوالے سے تشویش دیکھی؟ بالکل دیکھی, اور تشویش بھی دیکھی, کنسرنس بھی دیکھے. ہم نے خود اگر سمندر کی بات کریں, جب کووڈ میں لوگ گھروں میں بیٹھے تھے اور لاک ڈاؤن میں تھے, تو میں نے خود پرسنلی جیونی سے لے کے اور کیٹی بندر تک ٹریول کیا اور دیکھنا چاہتے تھے, کیونکہ سائنٹیفکلی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کووڈ ایک بلیسنگ بھی ہے. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ہم آپ جو ہیں وہ گھروں میں مقید ہو گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کر رہی ہو اور بہتری کی طرف جا رہی ہو. ہم گئے اور ہم نے دیکھا, اور ہم ایسی ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پہ جنرلی پبلک نہیں جاتی ہے, وہ کوئی ٹورسٹ پلیسز نہیں ہیں, یا اگر ٹورسٹ جاتے بھی ہیں تو ونس ان اے اور مے بی ناٹ ویری فریکوینٹلی, لیکن ہمیں وہاں بھی ماڈرن کچرا پڑانا ملا. اس کا مطلب ہے کہ ہم بذات قوم ایک غیر ذمہ دار لوگ ہیں. میرا کچھ دن پہلے بلوچستان کے ساحل پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور میں نے وہاں پہ جا کے سمندر کو دیکھا تو ادھر بھی پلاسٹک موجود تھا, جبکہ آبادی کوئی نہیں تھی. میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا, اس نے کہا جی ایک کراچی کا کچرا ہے جو بلوچستان کے ساحلوں تک پھیل گیا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی حد تک درست بھی ہے اور نہیں بھی ہے. دیکھیں, ہم پلاسٹک کی اگر آپ بات کریں تو پلاسٹک ہمارے سسٹم میں اسی طرح ہے جس طرح موبائل, وی کانٹ لیو ود آؤٹ پلاسٹک. اچھا, لوگ پلاسٹک کو بہت ایک بڑے کوسچن مارک اور بہت ہی انوانٹیڈ ایک مٹیریل سمجھتے ہیں, لیکن اگر پلاسٹک کی آپ خصوصیت دیکھیں تو پلاسٹک جو ہے ایک معجزاتی میٹرس ہے. جی, یہ آپ کو شاید حیرت ہوگی جان کے, لیکن جب پلاسٹک سنتھسائز کی گئی تھی, اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, یہ 1950-45 کی بات ہے, مطلب کام تو اس پہ کوئی ارلی 90s میں ہو رہا, لیکن ہم نے اپنی ہوا میں تھیلیاں اڑتی ہوئی تقریباً واقعی 1960-70 کے بعد. نہیں, 50 میں ایک میگزین ہے میرے پاس, تصویر I'll share with you as well, تو اس میں وہ باقاعدہ پروموشنز چل رہی ہیں پلاسٹک کی, یوز ون ٹائم, کنوینئنس. تو ہم نے کیا کیا کہ کنوینئنس پہ آ گئے, آسانیوں پہ آ گئے. اچھا, آہستہ آہستہ 50 سے لے کے 2000 تک ہماری جو سوسائٹی ہے وہ تھرو اوے سوسائٹی ہو گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ, چاہے وہ ہمارے کپڑے ہوں, ہمارا موبائل ہو, ڈسپوزیبل ہو, ہم یوز کریں, پھینکیں اور گیٹ دا نیو ون. یہ بزنس ٹرکس ہے, یہ پروموشنز ہیں کہ ہمیں عادی بنا دیا ہے نئی چیزوں کو خریدنے اور یوز کرنے. اور میڈم, فاسٹ فیشن کی وجہ سے بھی تو ہم بڑا جو کلر, جو پانی ہے, جو فضلہ ہے, وہ سمندروں میں اور دریاؤں میں پھینک رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. میں نے بھی شروع میں کہا کہ کراچی کی جو آبادی بڑی ہے 10 لاکھ سے اور 20 ملین پہ چلی گئی ہے, ہمارے انفراسٹرکچرز ڈیولپ نہیں ہوئے, ان میں سسٹینیبلٹی نہیں آئی. ہیومن کیپیسٹی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ بڑی کمپرومائز ہو گئی. تو جب ہم اپنے کچرے کو اس طرح ہینڈل ہی نہیں کر رہے, اپنے پرابلمس کو, تو ان کے سلوشنز کیسے آئیں گے؟ اچھا, میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتی ہوں بجائے سے کہ پرابلمس کو بات کی جائے. پرابلمس تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وسیم صاحب کو بھی پتہ ہے, اور ہمارے پالیسی میکرز کو, ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کو بھی پتہ ہے, بٹ لیکن سولوشنز کی حد تک بات نہیں ہوتی. اچھا, ایک تو یہ کہ ہم ہمیشہ, میں کراچی میں اگر ہم کیماڑی جیٹی پہ جائیں, اتنا کچرا ہے سمندر کے اندر, یقین نہیں ہوتا کہ اس میں سے مچھلی نکلی ہوئی ہم کھاتے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہوتا. چاہے سوک واٹر سے لے کے اور کیماڑی تک, مبارک ولیج تک, تھرو آؤٹ کچرا ہے.
کیا یہ کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ کوئی امکان؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اگر ہم بجائے میگا سلوشنز پہ جائیں, چھوٹے چھوٹے کمیونٹی بیس سلوشنز پہ جائیں. آپ پلاسٹک کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی ہاسپٹل ویسٹ کی بات کرتے ہیں, جو وسیم صاحب نے سرنجز دیکھا, سب سے اچھی کوالٹی کا جو پلاسٹک یوز ہوتا ہے وہ ہاسپٹلس میں ہوتا ہے, جو ریسائکلبل ہوتا ہے. اور ایک اور جو میں کنوے کرنا چاہتی ہوں, ناٹ بایو ڈیگریڈیبل, از بیسیکلی گڈ کوالٹی پلاسٹک جس کو آسانی سے ریسائکل کئی دفعہ کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈرپ لگائی, وہ پوری ڈرپ تو انفیکٹڈ نہیں ہے, صرف وہ پورشن جو پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹڈ ہے وہ انفیکٹڈ ہے. اور وہیں سے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ انفیکشس اور نون انفیکشس کو سیپریٹ کرنے پاسبلٹی ہے کہ سمندر کو صاف کرنے کی, اگر پولیٹیکل ول ہو اور انفراسٹرکچر اس حساب سے ڈیولپ کیے. میرا خیال ہے پولیٹیکل ول کے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کہیں کوئی ایسا انٹرپرینورشپ شروع کریں جس میں پبلک کو پیسہ دکھایا جائے. آپ کو ایک اور میں ایڈ کرتی ہوں بات کو, آپ شاید ایگری بھی کریں گے, 10 منٹ. یہ کچرا جو اسکیونجرس ہیں, یہ کیوں کچرے میں بیٹھے ہیں, یہ کیوں وہاں سے چن رہے ہیں؟ دیٹ مینس منی ہے, پیسہ ہے نا. یہ بہرحال جو آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے, اور یہ پلاسٹک جس کو ہم کچرا سمجھ رہے ہیں, یہ بہرحال بہت سارے لوگوں کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی ہے. بہت بہت شکریہ جی ہمیں اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ خواب دیکھنے میں کیا برائی ہے کہ انشاءاللہ ضرور پیوستر سجر سے امید بہار رکھ, تو آپ نے سمندر صاف ہو جائے گا. آپ کو ہوپ سائے رکھنی پڑتی ہے. اچھا, پلاسٹک کے بعد ہم ذرا بات کر لیتے ہیں پلاسٹک والی سکن کے حوالے سے, کیونکہ اپنی سکن کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہماری سکن کو بالکل پلاسٹک جیسا بنا رہی ہے. رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں آپ نے دیکھی کہ ہمارے ملک میں کتنی کھلی اور وافر مقدار میں موجود ہیں, نہ صرف کریمز بلکہ صابن بھی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت اور جلد کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. وزیر مملکت زرتاج گل کے مطابق 59 کریموں کا لیب ٹیسٹ کیا گیا, جس میں سے آپ کو بتائیں اور آپ پریشان بھی ہو جائیں گے کہ 57 میں مرکری پایا گیا, اور ان میں انٹرنیشنل برانڈز بھی شامل ہیں. شفاعت, صابن کے ٹیسٹ کیے گئے جی, 14 میں سے 4 صابن جلد کے لیے خطرہ ہے. زرتاج گل کے مطابق کمپنیوں کے ساتھ مل کر مسئلے کا حل نکالا جائے گا. کاسمیٹک کمپنیوں کو سال کے آخر تک کا وقت دیا ہے, یعنی کہ 2-3 مہینے. اور دوسری جانب جو معاشرہ ہے وہ گوری رنگت کا پجاری ہے جی, اور گوری رنگت اگر ہے تو آپ کے 1000 ہے نقوش پیارے نہ ہو جو بھی ہو, لیکن اگر رنگت گوری ہے تو سب کچھ معاف ہے, سب کور کر جاتا ہے, سب کور کر جاتا ہے. خاص طور پہ لڑکیاں, مطلب لڑکیاں تو آگے سے ان کی مائیں وارا کبھی دیکھا کرے نا. ڈاکٹر بلقیس نے ہمیں بتاتی تھی کہ جی ایک خاتون اپنی 2 سال کی بچی کو لے کر میرے پاس آ گئی, اس نے بولا جی میری بچی کا کمپلیکشن بڑا ڈارک ہے, اس کو کچھ ایسا کریں کہ میری بچی گوری ہو جائے. اندازہ کریں جی. خیر جی, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معروف ماڈل آمنہ الیاس, اور آمنہ الیاس نے اس حوالے سے بڑی بات بھی کی ہے اور بڑے کرٹیسائز بھی کیا, اور ساتھ میں زرتاج گل صاحبہ بھی جوائن کریں گی. زرتاج گل صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. اب آمنہ پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ ویٹش کمپلیکشن جو ہے, گندمی رنگت جو ہے, اس کی عامل خواتین کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ سانولی رنگت کا صرف عورتوں پہ ہی اثر نہیں پڑتا یا ان کو ہی چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی, مردوں کا بھی یہی حال ہے. سانولے ہونے کی وجہ سے ان کو بھی دوستوں میں تانے پڑتے ہیں, جاب میں تھوڑا ڈسکرمنیشن ہوتا ہے. تو یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں رہ گیا, یہ ایک یونیورسل مسئلہ, اور یہ جینڈر ایشو نہیں ہے. ایک چیز تو میں یہ کلیئر کر دوں. نمبر 2, خواتین کا زیادہ اس لیے نمایاں ہوتی ہے یہ بات کیونکہ خواتین جو ہے, ایک تو ان کی شادیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکی ہمیں گوری ہی چاہیے, لڑکا ہمارا جیسا بھی ہو, ماؤں کی. اور یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ خواتین کی طرف سے ہی مسئلہ خواتین کے لیے کہ ہماری مائیں, ہماری ساسیں, ہماری آنٹیز وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہو گوری چاہیے, اور مائیں بھی اپنی بیٹیوں پہ بہت پریشر ڈالتی ہیں, یہ لگاؤ منہ پہ, وہ لگاؤ. تو آئی تھنک شادی کے لحاظ سے ڈومیسٹکلی بہت زیادہ پریشر ہے لڑکیوں پہ کہ وہ شادی کے لیے ان کے مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہے کہ ہمارا رنگ گورا ہونا چاہیے. سیکنڈلی میں نے جو آبزرو کیا ہے ورک پلیسز میں, فار انسٹنس میں کہوں گی لائک ایئر ہوسٹسز, میں نے بہت کم سانولی رنگت کی ایئر ہوسٹسز دیکھی ہیں اپنی لوکل ایئر لائنز میں. سو آئی تھنک جاب کے حوالے سے بھی عورتوں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے
کہ یو نو ایوریبڈی ایز اے سیلز آلسو آمنا دیکھیے جو لڑکیاں ہیں نا وہ جو خوبصورتی کا معیار جو جانچنے کے لیے جو فالو کرتی ہیں جو آئیڈلائز کرتی ہیں وہ ہماری ایکٹریسز کو کرتی ہیں، لیکن جب وہی ایکٹریسز وہ دیکھتی ہیں کہ وہ مختلف ایسی کریموں یا صابن کی تشہیر کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں جن سے رنگ گورا ہو سکتا ہے، تو پھر کیا فرق پڑے گا ان پہ؟ یہ سچ ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ انڈسٹری میں ایسے لوگ بھی ہیں شو بزنس میں بہت کم تعداد میں جو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو آج میں جہاں ہوں میں اپنی فلم باجی کے لیے بیسٹ ایکٹریس کے لیے یہی سوال لے کے ہم جاتے ہیں جی زرتاج گل صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی زرتاج صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو رنگ گورا کرنے کی کریموں کے حوالے سے جو آپ کی منسٹری نے یہ اقدام اٹھایا ہے کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ تھینک یو شفاعت. ایکچولی یہ ایشو اس طرح آیا ہے کہ میں نے ہمیشہ نوٹس کیا، کیونکہ ایک ظاہری بات ہے میں خود بھی خاتون ہوں اور میں ایڈورٹیزمنٹ ہمیشہ سے دیکھتی رہتی تھی کہ جب میں منسٹر نہیں بھی تھی، ابھی میں نے الیکشن نہیں بھی جیتا تھا، اور میں جب ٹی وی لگاتی تھی میں نے دیکھا کہ جب کاسمیٹکس کی ایڈ آتی ہیں تو اس میں اسپیشلی اپر مجھے لگتا تھا کہ ہمیں اپنے اسکن کلر ہونے پہ ہمیں وی آر اشیمڈ اور ہم لوگوں کو موف کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا پتہ نہیں سانولا رنگ یا ڈارک کلر شاید کوئی مطلب کوئی بیماری ہے خدا نخواستہ، یا یہ کوئی کمپلیکس ہے یا ان کو جینے کا ہی حق نہیں ہے. میں سوچتی کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ یاد ان کی 2 روپے کی پروڈکٹ ایک ساشے ہوتا ہے 4000 یا 10,000 کی کریم ہوتی ہے، سارا ٹائم میں کلرڈ خواتین ہونے کے ناطے شیمڈ کیا جاتا ہے کہ ایڈ ہے کہ اگر آپ کی کلر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل الٹا زرتاج لوگ ان کو ان کے کالج میں، ان کے اسکول میں، ان کی فیملی میں مطلب جتنی ایسی لڑکیاں جن کے کمپلیکشن بہت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں لوگ ان کے برے القابات سے ان کو نوازتے ہیں. تو یہاں پہ سوسائٹی کا بھی تو بڑا پریشر آ جاتا ہے نا کہ بھائی آپ نے اس کو اتنا فورس کیا کہ وہ بیچاری وہ کہے گی مجھے اسکن کینسر ہو جائے مجھے رنگ گورا کرنا ہے اپنا. مدیہ میں آپ کی بات بتاؤں، یہ ہمیں اس طرح سوچنا پڑے گا کہ پہلے یہ چھپی باتیں ہوئی ہوتی تھیں اور کہیں پر ایک سیکٹ آف سوسائٹی یا فیملیز میں ایسا ہوتا تھا کہ رشتہ جا رہے ہیں یا کالج میں لڑکیوں کو موف کر رہے ہیں یا لڑکوں کو کہ ان کا جو ہے وہ کلر ڈارک ہے. یہ بیسکلی میری جو اپنی نوٹس میں نے کیا اس میں بہت زیادہ یہ جو انٹرنیشنل نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنی ہیں انہوں نے پبلک کیمپین لانچ کی کچھ سال پہلے ہمارے سب کانٹیننٹ میں. انہوں نے ایک ڈسگریس پیدا کی، ڈسپیرٹی پیدا کی کہ آپ کا ڈارک کلر ہونا کوئی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پراپر ڈیزائن کے بعد اپنی پروڈکٹس لانچ کی جس میں کہا گیا کہ آپ بھائی آپ جو مرضی کر لیں، آپ ہماری کریم لگائیں تو آپ سر فخر سے چل سکیں گی. زرتاج میں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بڑے اچھی نشاندہی کی کہ معاشرتی رویے کو تو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے جب یہ پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گے تو لوگ ظاہر ہے انہیں اپروچ کریں گے. آپ نے ان برانڈز کو 2 مہینے کا 2.5 مہینے کا وقت دیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ٹائم کافی ہے کہ برانڈز اپنے انگریڈینٹس کو تبدیل کریں، اپنے برانڈ نیمز کو چینج کریں؟ شفاعت ایسا ہوا ہے کہ میں چونکہ جب میں منسٹر بنی میں نے ڈفرینٹ اپنی منسٹری میں جا کے میں نے دیکھا کہ ہم کون کون سے انٹرنیشنل پروٹوکول کے سگنیٹری ہیں. اس میں میرے سامنے جب اس میں مینا مارٹا کنونشن آیا جو 2013 میں 127 کنٹریز کے ساتھ ہم بھی اس کے سگنیٹری جاپان میں، لیکن اس کے اوپر آج تک کام نہیں ہوا تھا. پھر میں نے اس کو نکالا اور میں نے اپنی منسٹری کو کہا کہ آپ اس کی ریٹیفیکیشن تیار کریں، کیبنٹ کو پرائم منسٹر کو ایز اے پرنسپل اپروول بھی دیں. تو بیسکلی جب 1.5 سال سے میں اس چیز کے اوپر کام کری تھی میڈیا کے ذریعے ان تمام کمپنیز کو پتا تو تھا کہ میں اس ڈومین کو ایکسرسائز کرنے جا رہی ہوں، تو وہ آلریڈی ذہنی طور پر تیار تھے اور میری بہت سارے سی او سے بات ہوتی بھی. سرتاج کو بتائے گا جیسے آمنا ہیز بین ویری مچ ووکل اباؤٹ اٹ، وہ ہمیشہ سے اس رنگ کے حوالے سے بات کرتی رہی ہیں، بڑے کھلے عام آ کے بات کرتی رہی ہیں. سو کیا ہم کوئی ایسی کیمپین کیوں نہیں چلاتے؟ جیسے ابھی ایک کیمپین ہی چلی تھی تو ایک بہت ہی مشہور زمانہ کریم تھی، اس نے اپنا رنگ بدل لیا کیونکہ اس کو پتا چل گیا، انفیکٹ وہ پتا تو تھا ہی کہ وہ ایک کمپلیکس بیچ رہے ہیں. ہم ایسے کوئی کیمپین کیوں نہیں چلاتے بڑی سطح پر؟ یہ مدیہ ہم یہی سائملٹینیسلی کرنے جا رہے. پہلے میرے پاس پاور ہی نہیں تھی، میرے پاس لا ہی نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں ہاتھ ڈال سکتی یا میں بین کر سکتی یا میں مارکیٹ سے اس طرح کی چیزیں اٹھا سکتی یا میں کوئی ریگولیشن امپوز کر سکتی. میرے پاس
था ही नहीं। अब जो मैंने इस लास्ट ट्यूसडे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट से मैंने रेटिफाइड करवा दिया है, अब मेरे पास डोमेन भी है, अब मैं एक्सरसाइज कर भी सकती हूँ। जो आपने फेमस ब्रांड की नाम लिया है, इनकी सीईओ को मैंने खुद बुलाया था कुछ टाइम पहले और मैंने इनसे बात की, एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने अपना नाम जो है वो फेयर एंड लवली के बजाय ग्लो एंड लवली कर दिया। इसका मतलब है कि लोगों में भी अवेयरनेस है। सरताज, इट्स एन इनक्रेडिबल स्टेप, बड़ा इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छी बात है कि मुआशरे में लोगों की शख्सियत साजी करना ये भी बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। एंड आप लोगों ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है, अमेजिंग जॉब डन। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट भी प्रॉपर्ली किया जाएगा। जनाब बहुत शुक्रिया। सरताज जुल साहब हमारे साथ मौजूद, आमना इलियास हमारे साथ मौजूद थी। आमना इज वन इनक्रेडिबल एक्ट्रेस और एक बार हमारे साथ ईद शो में भी आमना आई थी और शफात को याद होगा, शफात बल्कि मुझे तंग करने लग गया क्योंकि मैं आमना को देख रही थी, मैं कहती आमना आपकी कितनी प्यारी स्किन है, आमना आपकी स्किन का टेक्सचर ही और है, मतलब आपकी कॉम्प्लेक्शन ही और है। तो प्लीज़ अपनी जहनियत को तब्दील करें क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे ना तो फिर आगे हो सकता है कि बड़ा कोई नुकसान आपको हो जाए। क्योंकि देखिए स्किन की, अब आपको ना वो जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो क्या करती थी, वो अपने मुंह पे ऐसी चीज़ें, वो चूना लगाती थी मुंह पे इनको थी, तो उसके बाद क्या हुआ, उनको उनके दाने बनना शुरू हो गए और उसके बाद जब डेथ हुई थी तो उनसे एक रीज़न ये भी थी कि वो बड़ी कैंसरस थी, उनकी स्किन का कैंसर उनको हो गया था। जनाब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मुआशरे की उस नीच सोच के बारे में जो कि मजबूर कर देती है लड़कियों और लड़कों को कि वो जाके गोरी रंगती क्रीमें लेकर आएँ। सिर्फ हमारे मुआशरे की सोच जो है वो यहाँ तक नहीं ठहरती, बल्कि जहेज़ जो है, जिसके बारे में हम अरसे से बात करें कि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, लेकिन उसके बावजूद जानते हुए बूझते हुए भी हमारी सोसाइटी इस लानत से छुटकारा जो है वो बिल्कुल भी हासिल नहीं करना चाहती। बहुत सारे जो घर हैं और बहुत सारी लड़कियों का सिर्फ इसलिए उनकी शादी ही नहीं हो पाती, वो कभी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो पाती क्योंकि शफात उनके घर वालों के पास उनको देने के लिए जहेज़ ही नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आपके भी जानने वालों में होंगी और हमारे भी जानने वालों में होंगी, वो सारी उम्र सिर्फ इस वजह से अपने ससुराल में सर उठा के नहीं चल सकती क्योंकि उनको जहेज़ उनके ससुराल की पसंद का नहीं मिला था। और ये फरसूदा रवायत की भेंट हज़ारों ख़वातीन हर साल चढ़ जाती हैं और अक्सरियत इस रस्म की मुखालफत करती है, लेकिन खुल्लम खुल्ला मुखालफत नहीं होती। वो कहते हैं बस जो आपका दिल चाहे, ये बस जो आपका दिल चाहे करके वो लड़की वालों को एक ऐसे कन्फ्यूजन में डाल देते हैं जिसमें उनको जहेज़ देना पड़ता है। लेकिन अब बात की जा रही है कि इसको बैन कर दिया जाएगा। अगर ये हो जाता है, इस पे कानून साजी हो जाती है और इस पे एक्शन लिया जाए तो कमाली बात हो। लेकिन जो लड़कियां जहेज़ नहीं लेके जा पाती ना, वो बहुत कुछ आगे सफ़र करती हैं। मुसर्रत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आपा के नाम को नहीं जानता, मुसर्रत आपा ने इस्माइल अगेन के नाम से बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि एसिड बर्न विक्टिम है, जिनको मोस्टली तो सिर्फ इसलिए जला दिया गया कि वो जहेज़ ही लेके नहीं आई या फिर अपने मियाँ के ससुरालियों की जो उम्मीदें थी उन पर कभी पूरा नहीं उतरती जहेज़ के वाले। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम। वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपको लगता है कि बैन लग जाएगा? हम पता नहीं कब से इस पर बात कर रहे हैं, जहेज़ एक लानत है, ये भी बार बार बता रहे हैं लोगों को। एक स्टेप तो उठ जाएगा ना, एक कदम तो बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर इंसान चलना भी शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत ही उम्मीद अफजा खबर होगी और एक ऐसा एक्शन होगा, एक ऐसा स्टेप होगा जो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता चला जाता है और करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को समझना है कि जहेज़ हम क्यों दे रहे हैं। क्या हम अपनी बेटी को बेच रहे हैं? हम उन लोगों की डिमांड पूरी कर रहे हैं जो कि हम अपनी बेटी को देने के साथ साथ ये भी दे दो वो भी दे दो, जैसे भी आपने बताया कि आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एक तो ये है खुशी से जो दे दे, हाँ, हम जो उनको आपकी डिमांड मर्ज़ी कर रहे हैं। हाँ। दूसरा वो है जहेज़ जो कि इसलिए दिया जाता है कि लोगों को बताया जाए कि मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ और अब जो है किसी और की बेटी के घर वाले जो है इससे ज़्यादा देकर तो दिखाएं। वो भी एक जो शो जिसे करने शो ऑफ होता है। हमारी तो भाई नू जो है वो तो गड्डी लेके आई है, हमें तो प्लॉट मिला था, तो ये भी टसल रहती है। तो वो सारी चीज़ें प्रेशराइज करती हैं। अच्छा एक बेटी हो तो चलो कहीं ना कहीं से ले के दे के कर लेते हैं। जहाँ पे 4-4 5-5 बेटियाँ हों वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। बेटियाँ पैदा नहीं होती हैं
تو ان کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پریشانی اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے, ان کو ہمیں اچھی تربیت دینی ہے, تم نے جمع کرنا شروع کر دیا اپنی بیٹی کے لیے نا. ان چیزوں کو روک تھام کے لیے ہمیں, چلو تعلیم ہمیں نہیں مل رہی, ہم ایسے گاؤں اور چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں جہاں پر یا ہم اسکول نہیں گئے, ہمارے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن کون سا ایک ایسا محلہ ہے, علاقہ ہے جہاں پہ مساجد نہیں ہوتی, اور اگر مساجد ہیں تو جمعے کے خطبے نہیں ہوتے, اور اگر خطبے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیوں نہیں بتایا جاتا. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مذہب کو بھی سمجھیں. ہمارے جو قرآن میں بہت صاف الفاظ میں جو چیزیں خواتین کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے جہاں پہ اپنی پسند کی شادی وغیرہ اور ان تمام باتوں کے علاوہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لڑکی والے کچھ نہیں دیتے, لڑکے والے مہر دیتے ہیں. وہ ان کو, مطلب مجھے ابھی تک پتہ ہے کہ سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں کیا دینا ہے, ہماری شادی ہو رہی ہے, ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کو تولہ سونا بھی نہیں دے سکتے. سو ایک وہ بھی رسم ہے جو کہ فالو کر رہی ہے, مے بی ناٹ دا رائٹ سینس آف آور ریلیجن, لیکن وہ بہرحال جو ہے وہ بچیوں کے لیے لڑکے دیتے ہیں. ایون جو آپ جہیز کی بات کر رہی ہیں, جو کھانا ہوتا ہے جو کہ خواتین کے گھر والے ٹکا کے دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی منع ہے, وہ ولیمے کا بیسک, وہ ولیمہ. سو ہم لوگوں کو یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کی آگاہی دیں, ان ماں باپ کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ ان کو کم دینا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو معاشرے کی ذہنیت تبدیل کرنے کا جو ذہن سازی کا مرحلہ ہے, جو کہ مین مرحلہ ہے, ہم اس کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں, اور ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں. بھارت دہشت گردی کا نیا چہرہ ثابت ہوا. امریکہ کا دہشت گردی کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا ہے. عالمی دہشت گردی میں بھارت سر فہرست ہے. امریکی جریدے نے بھارت کو بے نقاب کر دیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے لئیک اور ایمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لئیک, اور مزید کیا کچھ انکشاف کیا گیا ہے؟ جی, امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں یہ واضح طور پر شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا ہے کہ داعش اور بھارتی روابط دنیا کے سامنے ہیں, اور ان کا گٹھ جوڑ عالمی اور علاقائی سطح پر ایک شدید خطرہ ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستانی دہشت گردی کی سٹوری تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی ہندوستان کی انتہا پسند پالیسی ایک تباہ کن خطرہ ہے. اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ داعش کا جلال آباد افغانستان میں اگست میں جیل پر جو حملہ ہوا اس سے اس خطرے کو بڑھاوا ہوا, اور جس کے بعد ان تمام پہلوؤں کو دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کے حالیہ دہشت گرد کارروائیوں, خاص کر 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر بم دھماکے, 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی میں کلب پر حملہ, اور 2017 میں نیو یارک اور اسٹاک ہوم حملے نے دنیا کو ششدر کیا. اور جب اس کی تحقیقات کی تو اس کے تانے بانے بھارت اور داعش کے درمیان آپس میں گٹھ جوڑ کے ذریعے سامنے آئے. بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونا کوئی نئی بات نہیں, کیونکہ ریاستی سطح پر بھارت بار بار دہشت گردی کو اپنے ہاں بھی فروغ دیتا رہا ہے, اور دوسرے علاقوں میں بھی اس کے حوالے سے شواہد سامنے آ چکے ہیں. کشمیر پہ بھارت نے ان عناصر کے ذریعے منفی کردار ادا کیا. طالبان کے نظریات کو فروغ دینے میں ایک جڑ اور بنیاد کی حیثیت بھارت ہے در حقیقت, کیونکہ بھارت کی طرف سے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا. اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ 2016 میں اتاترک ایئرپورٹ پر جب حملہ ہوا تو اس میں مختلف جو تانے بانے تھے وہ بھی جا کر بھارت کے ساتھ لگتے تھے. اسی طرح افغانستان اور شام کی بیس کو دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا گیا. کابل میں سکھ گردوارے پر حملے کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے, اس میں بھی بھارتی دہشت گرد ملوث پائے گئے تھے. تاہم بہت سی ان شواہد کو بھارت اپنی لابنگ کے ذریعے چھپاتا رہا, اس کے اوپر پردہ ڈالتا رہا, لیکن
امریکی جریدے نے فارن پالیسی جریدہ جو ہے اس نے یہ تمام حقائق بے نقاب کر دیے ہیں اور بھارت کے داعش کے ساتھ گٹھ جوڑ کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. صحیح, بہت شکریہ. لئیک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب. حارث نواز صاحب, ایک بار پھر اب تو امریکی جریدے نے بھارت کو بے نقاب کیا ہے اور بتایا کہ عالمی دہشت گردی میں بھارت کا کتنا بڑا رول ہے. داعش اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کتنا مضبوط ہے, چاہے وہ ایسٹر کے موقع میں سری لنکا میں بلاسٹ ہو, چاہے وہ ٹرکی میں بلاسٹ ہو, وہ نیو یارک میں ہو. انفیکٹ جو 9/11 کے واقعے اس میں بھی خالد شفیع محمد سے روابط بھی تھے ایک ہندو شخص کے. تو یہ عالمی سطح پر جو اتنے بڑے اعتراف کیے گئے ہیں, کتنا بڑا تماچا ہے بھارت کے منہ پہ. یہ دیکھیں, یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ امریکن جریدے نے بھی اس کو شائع کر دیا. ورنہ افغانستان میں NDS جو یہ افغانستان را, انڈین را اور اس کے ساتھ داعش کا بہت بڑا گٹھ جوڑ ہے. بلکہ آج سے کو 7-8 سال پہلے جو توڑا بوڑا میں امریکن نے جہاں وہ بام گرائے تھے, اس میں داعش کے لوگ, انڈین لوگ دیور کلڈ. اس سے بڑا کلیئر پتہ چل گیا تھا. دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ وہ داعش کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. وہ ہر لحاظ سے فنڈنگ بھی کرتے ہیں, ریکانیسنس بھی دیتے ہیں. NDS اور یہ مل کے را اور داعش, یہ بہت بڑا خطرہ ہے. ایون افغانستان میں دھماکے کرتے ہیں, شو یہ کرتے ہیں کہ افغان طالبان کر رہے ہیں, تاکہ افغان گورنمنٹ, امریکن جو ہیں وہ طالبان کے خلاف ہوں اور پھر پاکستان کے ساتھ جن کی پرابلم کے شاید یہ دہشت گردی پاکستان سے جا رہی ہے. یہ ایشوز ہیں میرے خیال میں. یہ بہت بڑا ایک یہ اس چیز کو لے کے پاکستان کو چاہیے, جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حملے کیے, منی لانڈرنگ کی ہے. ابھی 44 بینک منی لانڈرنگ میں پائے گئے, $1.53 بلین کا انہوں نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے. یہ ساری چیزوں کو پاکستان کو اب FATF کے اجلاس میں جا کے پیش کرنا چاہیے, تاکہ انڈیا کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. منی لانڈرنگ, اس کے بعد دوسرے ملکوں میں اٹیک کرنا, یہ بہت بڑا. حارث نواز صاحب, منی لانڈرنگ تو چلیں وہ ایک فائنینسنگ کی صورت ہو سکتی ہے, لیکن کوئی ایسا بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں جس میں بھارت ملوث نہ ہو. اس رپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ میں جو زیر زمین اسٹیشن میں حملہ ہوا تھا اس کے تانے بانے بھی بھارت سے جوڑے ہیں, اور خود بھارت ہی پوری دنیا کو یہ کہتا آ رہا ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک دہشت گردی کے ایکسپورٹ میں ملوث ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہی میں بات کروں کہ ایشو یہ ہے کہ ناؤ امریکنس کو, یورپین یونین کو, یونائٹڈ نیشنز کو, they have to take very serious notice of this, کہ یہ جہاں دنیا میں ہو رہے ہیں وہاں داعش سے یہ مل کے نیکسٹ دن کا اکٹھا ہے, یہ حملے کراتے ہیں اور پھر یہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستان کو اور دوسرے اسلامک ملکوں کو یہ ملوث کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خطرہ. حارث نواز صاحب, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں ایسا کوئی بڑا دہشت گرد گروپ نہیں ہے جس کے تانے بانے بھارت سے جڑے نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود دنیا قائل نہیں ہے اس بات پہ کہ بھارت دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے, جبکہ پاکستان یہ مقدمہ بار بار پیش کرتا رہا ہے عالمی فورمز پہ. کیا وجہ ہوئی ہے اس کی؟ دیکھیں, وجہ یہی ہے نا کہ امریکنز کو اور یورپین یونینز کو اور پھر ان لوگوں کو انڈیا کی ضرورت ہے. وہ اس کو اپنے پاکسی یوز کرتے ہیں. وہ سی پیک کے لیے چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں, لداخ میں, ہر پاکستان میں دہشت گردی, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی نہیں چاہتے کہ پاکستان اکنامک ترقی کرے. ایشو یہ کہ لیکن ہمیں بھی اس طرح اپنا کیس ہم تیار نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. نو یہ بہت بڑی لیڈ ملی ہے فارن آفس کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو فالو اپ کیسے ہوتا ہے, ہم کیسے ڈوزر بناتے ہیں, کیسے یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں, ہم FATF میں کیسے جاتے ہیں, یورپین یونین میں کیسے جاتے ہیں, اور وہاں بتاتے ہیں کہ یہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے, پوری دنیا میں کر رہا ہے, اور دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا جو ملک ہے وہ انڈیا ہے. جموں کشمیر کے آپ حالت دیکھ لیں, 14 مہینے ہو گئے وہاں پہ جو جبری کرفیو نافذ کیا گیا. عالمی ضمیر کو جھنڈوڑنے کی ہم کوشش کرتے رہے ہیں. ابھی کراچی سٹاک ایکسچینج میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو حملہ کروایا, اس کے بعد بلوچستان کی حالت دیکھ لیں. پاکستان میں ان کی آئے دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تقریب کاری, کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو کہ دنیا پاکستان کے حوالے سے غلط جو ہے وہ تاثر لے. لیکن ابھی تو یہ دیکھیں, یہ افغانستان, یہ سیریا, یہ ٹرکی, یہ امریکہ, یہ 9/11, یہ تو تمام بڑے ممالک میں ان کا نام ہے. تو یہ انکشافات تک بات رہے گی, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب فائنلی بین الاقوامی دنیا بھی آ کے کچھ کرے گی اس کے خلاف؟ آئی تھنک اور کوئی کرنا نہ کرے, ایٹ لیسٹ ٹرکی ول اسٹینڈ اپ ود پاکستان, ٹرکی ول آلسو پریپیئر اے ڈوزر. پاکستان کے دو ممالک بھی اگر مل کے بڑے فورسفل طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں یہ بات کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اب انڈیا کے جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ان کا جو خواب تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے پرماننٹ ممبر بنیں گے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کے خلاف ہو سکتا ہے کہ سینکشن لگنی شروع ہوں,
کیونکہ امریکہ کب تک سپورٹ کرے گا؟ انڈین آر یوزلیس سپورٹر. انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کرنے کی. چاہے آپ وہاں دیکھ لیں، لداخ میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، یا ساؤتھ چائنا سی میں دیکھ لیں. امریکن بھی آج تک ریئلائز کر رہے ہیں کہ دے آر بیٹنگ آن اے رانگ ہارس. مجھے یقین ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ دوسرے ملک بھی اکٹھا کر کے اور اکٹھی یونائٹڈ نیشن میں ایک اپلیکیشن ڈالے جس سے انڈیا کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ ایک دہشت حارث نواز صاحب، جیسے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک عرصے تک، ایک طویل عرصے تک بھارت صرف خطے میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا رہا ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں یعنی 15 سے 20 سالوں میں یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے کہ بھارت گلوبل کانفلکٹس میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا شروع ہو چکا ہے. کیا وجہ بنی ہے اور بھارت کیا گین کرنا چاہ رہا ہے پوری دنیا کا امن تباہ کر کے؟ دیکھیں، یہ صرف دنیا میں امن تباہ کرنے کے ساتھ پوری دنیا میں اسلام فوبیا میں ان کا کردار ہے. یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں. اور یہ کیونکہ داعش کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ اسرائیل کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں. ان کو پیدا ہی اسرائیل نے اور یہ CIA نے اور انڈیا نے کیا ہے. اس لیے یہ پوری وجہ بنی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی. جس طریقے سے لوگوں کے گلے کاٹے گئے، جیسے عورتوں بچوں کو مارا گیا، جو ظلم انہوں نے کیا، زندہ جلا دیا لوگوں کو، اس سے جو ایک نفرت اسلام مسلمانوں کے خلاف کی ہے، اس کی وجہ یہ بڑا انڈیا ہے. اور یہ اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، میرے خیال میں IBC کے OIC اس کے اوپر ایک اجلاس کرے اور تمام شواہد اکٹھے کرے، اور اگر ہم مسلمان ملک مل کے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوگی، دھبا ہوگا، ان کا منہ کالا ہوگا، دنیا میں یہ آئسولیٹ ہو جائیں گے. پاکستان کو آئسولیٹ کرتے کرتے اب یہ خود بخود آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور لیکر عمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور امریکہ کے ایک معروف جریدے جس کا نام فورن پالیسی ہے، آج اس میں بھی یہ بہت بڑا انکشاف اور اعتراف ہو گیا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، اور دنیا میں، پوری دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کے تمام جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے جا کے مل رہے ہیں. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں، اور جاتے جاتے ایک اچھی خبر آپ کو سناتے چلے جائیں کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا آئندہ سال جنوری میں 3 T20 کی مختصر سیریز کے لیے پاکستان آنے کا امکان ہے. اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق انگلش ٹیم جنوری میں UAE میں موجود ہوگی. اسی دوران انگلش ٹیم سیریز کے لیے 4 سے 5 روز کے لیے پاکستان کے دورے پر غور کر رہی ہے. اور انگلینڈ کی ٹیم آخری بار 2005 میں پاکستان آئی تھی. تو اس اچھی خبر کے ساتھ ہی آپ سے ہم لیں گے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آباد رہی. ہیو اے گریٹ ویکنڈ اہیڈ.